درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور وہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ جتنا درود بھیجتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں بھی انشاءاللہ چھم چھم برستی رہیں گی۔ حصول برکت، نزول رحمت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل رضا عطاری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، تو بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اس روٹی کے اوپر واضح لکھا ہوا ہے اللہ، اور ایک روٹی پر لکھا ہوا ہے محمد۔ عموماً ایسا ہوتا ہے گھر میں خواتین جب روٹی بنا رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم دیتی ہے شریعت؟ کیا اس کو مقدس کر دیا جائے یا پھر اس کو کھا لیا جائے، یا پھر اس کا کیا حکم دیتی ہے؟ یہ ذرا ارشاد فرما دیجیے۔ جی، یہ روٹیاں بھی باقاعدہ بھیجی ہیں، اور کچھ اس کی پکچرز اگر واضح کر کے ویسے ہی دکھائیں آپ ناظرین کو، ایک ایک کر کے دکھائیں، ہمیں اس سے جو لگے کہ کیا اس پہ ٹھیک ہے۔ ایک میں جس میں بظاہر کچھ وہ حصہ جلا ہوا لگ رہا ہے یا کچھ ہے، تو اللہ لکھا ہوا، ایک پہ محمد۔ اب اس طرح کی آپ یہ دیکھیں، یہ جو اب یہ لکھا بھی ہوا ہے پورا یا کیا ہے، اس طرح کے کئی لوگ جن کو بعض اوقات فروٹ کاٹتے ہیں، اس میں تربوز کاٹا تو اس میں، اب یہ دوسرا ہے، اب اسی کو روکے رکھیے ذرا۔ جمیل صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ یہ جو پکچر دکھائی جا رہی ہیں روٹی کے اوپر، جو ایک نشانات ظاہر ہو رہے ہیں، بعض اوقات تو نام بالکل واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک، یعنی اول نظر میں ہی دیکھنے والے کے ذہن میں یہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ جیسے ہم کتاب پر، کاپی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا دیکھتے ہیں، تو سیم اسی طرح کے نشانات، اسی طرح کے کچھ نقوش بنتے ہیں کہ جو دیکھنے والا دیکھتے ہی فوراً کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہر دیکھنے والا جیسے ہی دیکھے فوراً پڑھنے میں اللہ تعالیٰ ہی کا نام آ رہا ہو، صحیح، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی پڑھنے میں آ رہا ہو، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ غور فکر کرنے سے، اس نقوش کو تھوڑا سا اوپر نیچے فرض کرنے سے، کچھ تانے بانے ملا کر، جی، مطلب اس کو اگر یوں کر لیں، یوں سمجھیں، آپ اس زاویے سے دیکھیں، اس سوچ سے دیکھیں، تو پھر وہ جب آدمی اس زاویے سے دیکھتا ہے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ یار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاید نام لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اولاً نظر میں وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کی حیثیت سے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب اس میں جو پہلا جو روٹی کی پکچر کو دکھایا گیا، اس میں کسی زاویے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بنتا ہوا دکھ رہا ہے، لیکن آخر میں جو ہاں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں، وہ واضح نہیں نظر آ نہیں، رہی۔ تشدید کی طرح تین یہ کہنے وہ ہے، تین سوچے تو ہیں۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ کا نام لکھنے کے لیے ہوتا تو اسی طرح ہے، لیکن بعد میں پھر ہاں کی گولائی بھی ہوتی ہے، تو وہ گولائی اس میں واضح نہیں۔
اچھا دوسری جو پکچر ہے اس پکچر کو کافی غور سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا مجھے واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ دیکھیں شروع میں الف اور یہ اس طرح۔ اچھا دوسری والی پکچر یہ، اب آپ بتائیں جمیل صاحب، یہ تصویر رہنے دیں، آپ تبصرہ فرمائیں کیا ہے؟ اب اس تصویر کے ان نقوش کو دیکھنے سے یعنی پڑھنے میں مجھے ایسا کچھ نہیں آ رہا کہ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لکھا ہوا ہے، یعنی بنایا ہوا، بھائی اس کو تصور کر لیا کہ وہ اوپر میم ہے، جی۔ نیچے میم ہے، پھر دال مطلب ہے۔ وہ تصور میں بھی جیسے نا، اب جیسے مثال کے طور پہ اب 100 آدمیوں میں سے ایک نے بہت زیادہ دقیق نظر سے اس کو سوچا، اب وہ جب بھی دیکھے گا اس کی سوچ کے مطابق وہ فوراً وہی لگے گا جو اس نے سوچا تھا۔ لیکن ہم 100 آدمیوں کو اگر یہ روٹی دکھائیں اور پیش کریں کہ اس پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لکھا ہوا ہے، ایسا اب یہ شاید ایسا ہو جائے گا کسی کے لیے پہلی کہ اس میں تلاش کرو، تلاش اب کرو۔ اس میں تلاش کرنا پڑے گا۔ اب اگر جس کو لگ رہا ہے کہ یہ نام محمد ہے تو وہ بھی بڑا جوڑ توڑ کر کے دیکھیں، یہ میم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ہا ہے، یہ پھر دوبارہ میم آ گئی، پھر یہ دیکھیں دال کی شکل بن گئی۔ تو بعض اوقات یہ واضح جس طرح نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے کہ جس کو ہر دیکھنے والا دیکھتے کہے گا یار یہ تو نام محمد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے، اس روٹی میں جس کو نام محمد بتایا جا رہا ہے وہ دیکھنے والوں پر اتنا واضح نہیں ہے کہ دیکھتے ہی فوراً نام محمد ان کے ذہنوں میں آئے۔ جہاں جس نے سب سے پہلے اس کو دیکھ کر سوچا سمجھا تو اس نے بڑے غور فکر کر کے نقوش سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتا ہوا اس نے سمجھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو اس طرح دیکھ کر کوئی نام محمد اس روٹی میں جس کو دکھائی دے رہا ہے دوسرے کو بھی اسی طرح واضح طور پہ دکھائی دے۔ تو جب تک ایسا واضح طور پر نام نہ ہو تو اس طرح جوڑ توڑ کر کے پھر ہم کہیں گے دیکھیں اس میں یہ نام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو قدرتی طور پہ اس طرح کا اگر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی اس طرح روٹی پر ظاہر ہو گیا، یا ٹماٹر کاٹا، کوئی پھل کاٹا، اس کے کٹنے کے بعد اندر سے کچھ اس طرح کا اندرونی ڈیزائن تھا جسے نام گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اب ایسی روٹی کا کیا کیا جائے، ایسے پھل کا کیا کیا جائے؟ تو اس بارے میں یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے بندوں پر ظاہر فرماتا ہے، اور بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اب ایسی روٹی یا ایسے پھل کا کیا کرنا ہے؟ تو اگر کوئی اس کو مثال کے طور پہ اس روٹی کو فریم کر کے لگا دیتا ہے، اب لگانے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ روٹی ہے گندم یا جو جس سے بھی بنائی گئی ہے، ان چیزوں کی فطری طبیعت یہ ہے گندم کی کہ ایک وقت کے بعد گندم ہو یا دیگر کوئی بھی اناج ہے، اس کے اندر پھر تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو خشک ہو جائے گی، خشک ہونے کے بعد ویسے بھی یا نمی اس کے اندر آ جائے گی، نمی آنے کے بعد پھر اس میں بو پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ روٹی کھانے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ تو اب یہ روٹی کیا ہوگی؟ ایک طرح کی اسراف کے تحت چلے جائے گی، ضائع ہونے کی طرف چلے جائے گی۔ یا اگر کوئی پھل تھا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ظاہر ہوا، اب ہم اس پھل کو فریم میں محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں، کب تک وہ پھل اپنی تر و تازگی کی حالت میں باقی رہے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مرجھاہٹ پیدا ہوگی، وہ سکڑنے لگے گا، سوکھ جائے گا، اور جو منظر پہلے دکھائی دے رہا تھا اب دکھائی نہیں دے گا۔ تو ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر آپ بطور تبرک کھا لیں، کھلا دیں اپنے بچوں کو۔ یا ایک نیک فالی بھی ہوتے ہے کہ بھئی یہ ہم بیمار ہے، کسی بیمار کو ہم یہ کھلا دیتے ہیں، انشاءاللہ نام الہی کی برکت سے اس کو شفا ہو۔ اب جو آپ کو
اپنے پاس رکھنے والی چیز ہے وہ اس کی ایسی چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ کا نام یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام واضح طور پہ نظر آ رہا ہو، جس میں ہمیں تانے بانے جوڑ کے بتانا نہ پڑے، جی اس طرح نہ ہو، بالکل واضح طور پہ اگر نظر آ رہا ہے تو اس کی آپ پکچر لیں، ویڈیو بنا لیں، صاف ستھری پکچر لے کے اس کو آپ بھلے اپنے فریم اپنے گھر کے اندر آویزہ کریں، تو یہ صورت اچھی ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو یاد رکھنا چاہیں تو یہ فریم میں پکچر تصویر وغیرہ لے کے ویڈیو بنا کر اس کو آپ وائرل کر کے اس طرح تو کر سکتے ہیں۔ باقی اس روٹی کو فریم میں رکھ کر یا کسی پھل کو جس میں ایسا نام ظاہر ہوا اس کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں، کب تک؟ ایک وقت میں پھر وہ کھانے جیسا بھی نہیں رہے گا، تو وہ پھل یا وہ روٹی ظاہر اس میں تغیر آئے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، تغیر آئے گا، تبدیلی آئے گی، تو پھر یہ اسراف کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو، پاکیزہ حلال چیزوں کو استعمال میں لے آنا چاہیے، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ تو انہوں نے روٹی میں، اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک میں لگ رہا ہے دوسرے میں لگ نہیں رہا، جس میں لگ بھی رہا ہے وہ بھی اتنا نہیں، لیکن پھر بھی چلے اس کے قرائن کافی واضح ہیں۔ یہی سلسلہ آگے نا، تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو قصداً غور کرتے رہتے ہیں، قالین بھی بچھا ہوا ہے نا، جو مسجدوں میں مصلے ہوتے ہیں، عام طور پہ محرابیں بنی ہوتی ہیں اس میں مصلوں میں، اور کچھ نہ کچھ پھول پتیاں لٹک رہی ہوتی ہیں کہ نشان ہے بنا، تو اب انہی کو 1 2 3 تو یوں اللہ اور یوں ایسا۔ اچھا، ان میں بھی آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں، اچھا کوئی اینگل چینج کریں پھر اس کو زوم کر کے کسی ایک اس کو لائیں کہ یہ ہے، تو میرے پاس کسی نے لایا تھا قالین کا ایک پکچر بنا کر، میں نے کہا یہ کہاں؟ اچھا میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی تھی جہاں پر باقاعدہ اس جگہ پہ نماز بھی پڑھی، کئی بار پڑھی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ اچھا جو پہلے دکھا رہے ہیں تو وہ اسی طرح کے 3 یعنی ڈنڈے بنے ہوئے ہیں، سرے نکلے ہوئے ہیں، کہ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اس میں جلالت ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں تھا بلکہ 4 تھے، 3 کے بجائے 4 بھی تھے، اور 4 کے بعد بھی کچھ آگے وہ اگلا ڈیزائن ہی چل رہا تھا پورا، لیکن اس نے وہ 4 تک بنا لیا، پہلا الف بنا دیا، بقیہ 3 یہ بنا دیے۔ اب اس کو بھی بڑی طریقے سے زوم کر کے پکچر میں لے لیا کہ جس میں اور وہ 3 لگ رہے ہیں اور یوں کر کے۔ اچھا میں نے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر تصویر بنا کے لائیں میرے پاس، اس جائے نماز کی کھڑے ہو کر تصویر بنا کے لائیں۔ جب کھڑے ہو کر لائے تو وہ بالکل چینج ہے، یہ اسی کی تصویر جس کے آپ زوم کر کے لائے تھے، بالکل اسی کی تصویر۔ تو یہ بعض اوقات اپنے آپ کو وہم وسوسوں میں ڈالنے والے، ماربل ہے رگڑائی ہوئی جیسے ہی، اس میں بھی کئی لوگ سوچتے رہیں گے یہ احمد بن گیا، یہ یوں کر کے احمد بن گیا، یہ فلاں، اپنے نام بھی بعض اوقات انسانی نام کچھ اور، پھر مقدس ناموں پر بطور خاص یہ اس طرح بنا لینا، اور خود ہی اپنے گمان کے مطابق کہ یہ مقدس نام بن گیا، تو ایسوں کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیں، نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں یا مقدس چیزوں کے جو نام ہیں، وہ ہیں جو اول نظر میں ہی، جس طرح ہم کاپی پہ، رجسٹر پر یا کتابوں پر اللہ تعالیٰ کا نام دیکھتے ہیں، اگرچہ مختلف فونٹ میں، مختلف اسٹائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا مقدس چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، رسم الخط الگ ہوتے ہیں، لیکن مختلف رسم الخط میں بھی جو نام اول نظر میں پڑھنے میں آ رہے ہیں، جس میں ہمیں کوئی جوڑ توڑ نہیں کرنی پڑتی، تو اس طرح کے نام اگر کسی ماربل ٹائل پر لکھا ہوا دکھائی دے تو وہ ایک الگ میٹر ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو ماربل پہ قدرتی طور پہ مختلف قسم کی لکیریں، مختلف قسم کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں جوڑ توڑ کر کے نکالنا، اور نہ بھی بن رہا ہو نہیں بن رہا ہے، یہ دیکھیں یہ الف آ گیا۔ اب حالانکہ وہ الف جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے جب لکھا جاتا ہے تو وہ بالکل جدا گانا ہوتا ہے، الف کا لام سے کوئی جوڑ توڑ نہیں ہوتا، وہ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا بالکل۔ الف اپنے بعد والے لفظ کے ساتھ جڑ کر نہیں لکھا جاتا، ہاں اپنے سے پہلے والے لفظ کے ساتھ تو وہ جڑ کر لکھا جاتا ہے، لیکن اپنے بعد والے سے وہ ملا ہوا نہیں ہوتا، الگ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ملتا تحریر ڈھونڈ کے لائیں گے، دیکھیں اللہ کا نام لکھا ہوا دکھ رہا ہے، حالانکہ اول نظر میں ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے یا نہیں، یعنی اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں، یہ کیا ہے۔ اب یہ نقوش اس میں جوڑ توڑ دیکھیں، یہ میم، اب آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ یار میم ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، یہ دیکھیں میم ہے۔ اب ہا کو بھی وہ پتہ نہیں کس طرف کھینچ تان کے دیکھیں یہ ہا بن رہا ہے،
یہ میم بن رہا ہے، تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے اردو یا عربی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے، اردو کے بھی مختلف فونٹ ہو سکتے ہیں، عربی کے بھی مختلف فونٹ ہو سکتے ہیں، ان میں جس انداز کے بھی لکھے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یہ نقوش جن کو نام محمد سے تعبیر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ تکلف میں پڑھ کر پھر ثابت کرنا پڑتا ہے، بلکہ 100 آدمیوں کو اگر آپ دکھائیں تو وہ کہیں گے یار ہمیں تو کہیں بھی نہیں دکھ رہا۔ جانوروں میں بھی کئی نکال کے لاتے ہیں کہ جی اس جی پہ یہ لکھا ہوا، بعض ہوتے ہیں جو واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی بیچنے کے لیے لایا نا، وہ بھی منڈی میں لایا، پھر وہ اپنے بالکل منہ بولے ریٹ مانگتا ہے کہ بھئی میں نے تو اتنے کا یہ بیچنا ہے، میں نے یہ اتنے کا دینا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو وہاں نظر آئیں گے نقوش میں کچھ جو ہے وہ کہیں پر اللہ، کہیں پر اس میں محمد، کہیں پر کچھ اور اسم، تو ریٹ بھی وہ اس کے بہت زیادہ مانگتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بھی ہم یہ لائے ہیں، اور ان کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ چلیں اب اس میں بھی دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر اس حلال جانور پر جو قربانی کے لیے مارکیٹ میں لایا گیا ہے، اس کی پیٹھ پر، کبھی پیشانی پر، کبھی گلے کی جانب اس طرح کے نقوش اگر واضح طور پہ ہیں تو پھر تو یہ یوں سمجھیں کہ واقعتاً اس جانور کو خریدنے والا اپنے آپ پہ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایسا جانور خریدا ہے کہ جس کے جسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ پھر وہ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کا حلال جانور قربانی کا جب گلی محلے میں آتا ہے تو دور دور تک اس کی وہ ایک طرح کے مرجع زیارت بن جاتا ہے، لوگ دور دور سے بھی آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور فطری طور پر جو جانور کا مالک ہوگا اسے ایک خوشی بھی داخل ہوتی ہے اس کے دل میں کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک ایسا جانور قربان کر رہا ہوں۔ تو اب اس طرح کے جانور کے ریٹ اوپر بہت ہائی کر چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے ان کا آپس کا معاملہ ہے کہ وہ ایک جانور کا ریٹ جو وہ ریٹ بتاتا ہے وہ طے کر لیتے ہیں آپس میں، اس میں کوئی دھوکہ دہی کا سلسلہ نہ ہو تو شرعاً تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ زبردستی کسی بھی جانور کے جسم پہ مختلف قسم کے جو دھبے کلر کے اعتبار سے بن رہے ہوتے ہیں، وہ ڈاٹس کو زبردستی جوڑ توڑ کر نام نہ بنایا جائے جبکہ وہ بنتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرحال چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، یعنی اس طرح کے۔ اور یہ تو آپ نے کہا زبردستی کچھ بجلی کڑکنا، تو اس میں بھی کہتے کچھ لوگ اس میں بھی بناتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ مصنوعی ہوتا ہے، یعنی خود ہی اینیمیٹڈ اس کو بنایا جاتا ہے، اور بادلوں کے بھی تو کئی مرتبہ لے کر آتے ہیں، اور کوئی خاص جگہ خاص مقام کے اوپر بادل ہیں تو وہاں پہ بھی بطور خاص بعض اوقات بنا لیتے ہیں اس طرح کی۔ تو بہرحال مختلف یہ بھی پوری دنیا ہے، اور جہاں پہ خود ہے اور پھر لوگوں کو دھوکہ دینا کہ یہ ایسا ہوا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں عمل، اور یہ چاہے کسی جانور پر یا کسی اور پر، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے ایک پوسٹ پر یہ کہا کہ اگر کسی قربانی کے بکرے یا ویسے ہی بکرے پر اللہ لکھا ہے تو لوگ اس کو 50,000 کا بکرا ہے تو 3 لاکھ میں بھی خرید لیتے ہیں، 2.5 لاکھ میں بھی خرید لیتے ہیں۔ کہا کہ جس حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن ہے، اللہ، اور اس کے اوپر یعنی اس کے پورے سینے قرآن جو ہے وہ اس کے سینے میں ہے، محفوظ ہے، اور اس نے تو مصلی امامت پر تراویحوں میں قرآن سنا دیا ہے، تو اب لوگ اس کے گن رہے ہوں گے کہ اس کو 100 دینا ہے، 200 دینا ہے، 500 دینا ہے۔ وہ خدمت کا ذہن ہی بنا رہے تھے کہ اس طرح بھی اپنے طور پر، یہ تو اعزاز کی بات ہے کہ جتنا آپ سے ہو سکے کہ آپ خدمت کریں۔ میرے کو بڑی دل کو بھائی بات کہ یار واقعی ہماری ایک طرف تو انداز یہ ہے کہ اس جانور کو مہنگا ترین کر کے خریدیں گے، بالآخر قربانی کر لیں گے، وہ کھال اس وجہ سے کوئی الگ سے ریٹ پہ کھال نہیں جائے گی، وہ بھی اتنے ہی ریٹ پہ عام طور پہ جائے گی، الا یہ کہ کوئی اپنے پاس اسے محفوظ کر لیتا ہے، یہ دیگر۔ اور یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو یہاں بالکل ہماری طبیعتیں وہ چینج ہوتی ہیں، تو جب اللہ کی محبت میں کام کر رہے ہیں تو پھر وہاں ہیں تو یہاں بھی ایسا کر لیں، تو اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے۔ مسجدوں میں محرابوں پر، یا مسجدوں میں بھی بعض اوقات اگر محراب کہہ رہا ہوں، یہ مصلوں پر، جائے نمازوں پر، ماربل پر اگر کہیں نقوش ظاہر ہوتے ہیں تو اپنے طور پر یہ فیصلہ نہ کریں، نہ ہی مسجد میں وہ ماربل توڑنا شروع ہو جائے کہ بھئی یہاں سے ماربل اور فرش توڑ ڈالیں کیوں کہ یہ بن رہا ہے، ایسا نہیں۔ کسی عالم دین، معتبر عالم دین
اور کسی عاشق رسول مفتی صاحب سے باقاعدہ مشورہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد کوئی اگر وہ آپ کو رہنمائی دیں تو پھر آپ کریں، ورنہ اس کو نہ کریں۔ کافی گفتگو ہم نے اس ٹاپک پر کر لی ہے، اب بڑھتے ہیں مزید اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب، قبلہ سے یہ سوال ہے کہ کوئی بالغ شخص حج ادا کر لیا جبکہ اس پر حج فرض نہیں تھا، پھر بعد میں اگر اس پر حج فرض ہوا تو کیا دوبارہ کرنا لازم ہوگا؟ جی، تھا بالغ، بڑی عمر والا، یہ بلوغت والا، حج کر چکا ہے، کیا کہیں گے؟ اگر کوئی شخص اس طرح حج کر رہا ہے کہ اس کے اوپر بظاہر حج کی فرضیت کے اسباب نہیں پائے گئے تھے، لیکن اس کو کوئی حج کے لیے لے جاتا ہے، اب اس کی ایک صورت یہ بن سکتی ہے جیسے والد صاحب ہیں، وہ حج پہ جا رہے ہیں، تو وہ اپنے 15-16 سال کے بیٹے جو بالغ ہو چکا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ حج پر لے کر چلے گئے اور اپنے ہی خرچے سے لے کر گئے۔ تو اب یہ جو بیٹا ہے جس پر حج فرض نہیں تھا اپنے مال و اسباب کی وجہ سے، اب یہ اگر حج ادا کرتا ہے تو اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس عاقل بالغ شخص نے جس پر اپنے مال و اسباب کی وجہ سے حج فرض نہیں ہو رہا تھا، اپنے والد کے خرچے پر ہی اس نے حج کیا ہے، اور اس نے حج کرتے وقت اس حج میں نفلی حج کی نیت کی ہے، خالصتاً کہ میں نفل حج کر رہا ہوں، تو اس کا یہ نفل حج ادا ہوگا۔ صحیح۔ اب آئندہ چاہ کر جب مالی اعتبار سے اور دیگر شرائط پائے جانے کے اعتبار سے جب اس پہ حج فرض ہوگا تو اب اسے حجۃ الاسلام جو حج فرض ہے وہ ادا کرنا ہوگا، جو زندگی میں ایک مرتبہ عاقل بالغ شخص مسلمان پر شرائط پائے جانے کی صورت میں فرض ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ بنی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے والد کے خرچے پر جو نوجوان عاقل بالغ شخص حج پر جاتا ہے اور حج ادا کرتا ہے، اس کی اگر نیت حج فرض کی نیت ہے کہ میں اس وقت والد صاحب بھی فرض حج ادا کر رہے ہیں اور مجھے بھی اللہ تعالی نے والد صاحب کے ذریعے سے حج کی توفیق دی تو میں بھی اپنا فرض حج ادا کر رہا ہوں، یا وہ مطلقاً حج کی نیت کرتا ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، وہ نفل کی نیت نہیں کرتا، بس حج کر رہا ہوں، تو اس طرح بھی اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ آئندہ جب کبھی اس کو اپنے مال و اسباب کی وجہ سے اتنی فیسلٹیز ملتی ہے کہ جس پر ایک عام آدمی پر جتنی مال و اسباب کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہو، تو دوبارہ اس شخص پر حج فرض نہیں ہوگا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر لینے سے فرض حج وہ ادا ہو جاتا ہے، دوبارہ لازم نہیں ہوتا۔ تو جب تک وہ پہلا حج نفل کی نیت سے نہ کیا ہو اس وقت تک یہ جو حج ہے وہ فرض حج کی ادائیگی کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا، دوبارہ حج اس کے اوپر لازم نہیں ہو۔ ویسے کوئی اس طرح جاتا ہے تو عام طور پر تو نفل تو نیت نہیں کرتے، لیکن لوگ یہ کہ نا کہاں جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، حج تو کے لیے، نفل کی پھر نیت وہاں بھی جا کر وہ کہے گا تو میں حج کا احرام باندھوں گا، جب بھی وہ کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جو عمومی طور پہ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ بالغ ہیں، عاقل ہیں، تو عام طور پہ ان کا نفل حج کا ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے، مطلقاً حج کا ارادہ ہوتا ہے، یا جب حج فرض ہو جائے تو پھر فرض حج کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو ان دو صورتوں میں کہ جب مطلقاً حج کے ارادے سے گیا اور حج کر کے آ گیا، یا فرض حج کی نیت سے حج ادا کیا ہے، تو اس صورت میں اب دوبارہ ان کے اوپر فرض حج نہیں ہوگا۔ ایسا کوئی نہیں کرتا کہ پہلی مرتبہ حج پر جائے اور نفل کی نیت سے حج کرے اور یہ ذہن بنا لے کہ میں اپنے پیسے سے فرض حج ادا کروں گا، یہ تو والد صاحب لے کے جا رہے ہیں تو میں نفل کی نیت سے کر رہا ہوں۔ تو ایسا کوئی بھی عام طور پہ اب تک سننے میں نہیں آیا۔ اور ویسے والد صاحب کرا رہے ہوں یا کسی کو ویسے کوئی غریب شخص ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی کمپنی والے بھیج دیتے ہیں، کوئی آنر بھیج دیا، کہیں کسی کی قرآن دادی ہوئی، اس میں نام نکلا، وہ حج کے لیے چلا گیا، کسی اور نے حج کرا دیا۔ اب کوئی بھلے جتنا بھی کوئی غریب آدمی بھی ہو، جب جا رہا ہے ایک عام نیت حج کی نیت کر کے جا رہا ہے تو اس کا حج فرض اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ آئندہ اب اس کے پاس اتنی مالی استطاعت ہو جائے کہ جس سے ایک عام شخص پر حج فرض ہوتا تھا، اس کے اوپر دوبارہ حج فرض ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ مشورہ آپ یہی دیں گے کہ حج فرض کی وہ نیت کر نیت یہی کرے، جب اللہ تعالیٰ نے استطاعت کی ایک توفیق اپنے مال سے نہ صحیح دوسرے کے ذریعے سے اس کو استطاعت مل رہی ہے اور حج پر جانے کا ایک موقع مل رہا ہے، تو حج فرض ہی کی نیت سے یہ حج کی ادائیگی کریں، انشاءاللہ ان کا یہ فرض حج کہلائے گا۔ آئندہ ان کے اوپر حج دوبارہ فرض نہیں ہوگا، آئندہ جب حج کریں گے تو نفلی حج کہلائے گا۔ جی مزید کال۔
اور اگر کوئی اپنی زندگی میں حج فرض ادا نہ کر سکا، دنیا سے پردہ کر گیا، اب ان کی اولاد اپنے والدین کی طرف سے فرض حج کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ حج بدل کا ہی گویا کہ سوال ہے، چلے اب کیا کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو چکا تھا، حج کے شرائط پائے جانے کے باوجود اس نے کسی بھی بنا پر کسی بھی وجہ سے حج فرض ادا نہیں کیا اور انتقال کر گیا، تو اب ان کے جو ورثہ ہیں، اولاد ہیں، اب اولاد کے لیے یہ سعادت مندی ہے کہ اپنے والد کے اوپر جو فرض حج کا مطالبہ تھا وہ حج ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ اولاد کی ایک سعادت مندی ہے کہ اپنے والد مرحوم کی طرف سے حج فرض جو حج بدل کی صورت بنے گی تو وہ اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس سے امید یہی ہے کہ ان کے والد گرامی مرحوم ان کی طرف سے حج کی یہ ادائیگی حج بدل کے ذریعے سے ہو جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے عرض کی تھی یا ایک صحابی نے عرض کی تھی کہ میرے والد کے اوپر حج فرض تھا اور وہ حج ادا نہ کر سکے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ کیا اس طرح ادا ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیاری مثال سے اس کو سمجھایا کہ اگر تمہارے والد پہ کوئی قرضہ اور دین ہو کسی کا، تو جب تم اس کو ادا کرو تو کیا وہ ادا ہو جاتا ہے؟ تو بالکل ادا ہو جاتا ہے۔ والد کا قرضہ، والد کے اوپر کسی کی رقم قرض تھی یا ادھار تھی، تو اب اولاد وہ قرض چکا دے تو والد کی طرف سے مطالبہ ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ اس سے زیادہ حق رکھتا ہے، تو لہذا وہ بھی ادا ہو جائے گا، وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اب اگر کسی کے والد حج فرض ہونے کے باوجود کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ ان کی طرف سے قصداً تاخیر ہوئی یا بلا قصد موقع نہیں مل پایا، حج فرض ہو چکا تھا لیکن حج ادا نہ کر سکے، تو اولاد کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور عمومی طور پہ میں عرض کروں گا کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کا مال اس کی اولاد کی ملکیت میں بطور وراثت آ جاتا ہے۔ ٹھیک، اولاد کو والد کے مکان وراثت میں آنے کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مرنے والے کا مال اس کے ورثہ میں ان کی ملکیت میں منتقل حسب حصہ، جو ورثہ کا حصہ ہے اس کے مطابق ان کے حصوں میں ملکیت میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہ والد کا ایک والد کے ساتھ نیک خدمت ہے ان کے بعد وفات کے، ان کے اوپر ایک فرض عمل لازم تھا اور وہ ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو استطاعت دی ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے والد کی طرف سے حج بدل کی ادائیگی کریں۔ اچھا، ایک صورت تو یہ ہے کہ شفیق بھائی کا اگر مرنے والے نے جب اسے لگا کہ اب میری زندگی وفا نہیں کرے گی اور مجھ پہ حج فرض تھا، میں نے کرنا تھا، جی، بعض اوقات بہت سے ایسے افراد بھی اس موقع پر بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حج کے فارم بھی سب کچھ میسر ہیں، لیکن اچانک کوئی بیماری ایسی آ گئی جس کی وجہ سے انہی دنوں میں، حالانکہ اب یہ حج کے بالکل پروسیس چل رہے ہیں، حجاج کرام اپنے حج کے ساز و سامان تیار کر رہے ہیں، لیکن اس ٹائم اگر کسی کو پیام اجل آ جاتا ہے اور وہ جانے کی پوزیشن اب اس کو لگتا ہے کہ میری نہیں رہی، اب ایسا شخص جسے لگتا ہے کہ اب میں حج ادا نہیں کر پاؤں گا اور حج فرض ہو چکا تھا، تو ایسے شخص پر وصیت کرنا ضروری ہے۔ وصیت کرنا ضروری کہ میری ہے طرف سے کہ میری طرف سے میری اولاد میں سے کوئی بھی، مطلب وہ کہہ دے کہ میری طرف سے مجھ پہ چونکہ حج فرض ہو چکا تھا اسباب شرائط پائے جانے کی وجہ سے، لیکن اب میری زندگی وفا نہیں کر پا رہی، میں حج تک زندہ رہوں نہ رہوں کچھ پتہ نہیں ہے، لہذا میرے مال سے میری طرف سے حج بدل کرنا، اور مال بھی ہو، مال بھی چھوڑا ہے اس نے، تو اب اگر مال بھی چھوڑا ہے اور وہ اپنی وصیت بھی کر جاتا ہے تو اب اولاد کے اوپر واجب ہوگا کہ اپنے والد کی طرف سے حج فرض حج بدل کریں ان کے مال سے۔ ٹھیک، اب یہ وصیت پہ عمل کرنا اولاد پر لازم ہے، حج بدل کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے یہ وصیت کے درجے میں چلے جائے گا، یعنی 1/3 1/3 کے اندر مطلب یہ حج بدل اگر ہو سکتا ہے تو اتنی رقم اتنی اماؤنٹ کو وراثت میں تقسیم نہیں کریں گے۔ صحیح، اور اگر والد صاحب نے کچھ بھی مال نہیں چھوڑا، حج پہ جانا تھا نہیں جا سکے، اب ایک حسرت تھی کہ کاش کے میں بھی حج کر لیتا، لیکن اب وہ وصیت کر کے جا رہے ہیں، اب مال و اسباب نہیں چھوڑا، تو اولاد کے اوپر واجب نہیں ہے کہ حج بدل کریں،
صحیح. لیکن مستحب ہے، بہتر ہے کہ والد صاحب کے ذمہ ایک فرض تھا اور وہ ادا کرنے سے رہ گئے تو ان کا یہ حج بدل کے ذریعے سے ان کا اس فرض کی ادائیگی میں مدد کرنا یہ اولاد کے لیے مستحب ہے اور باعث ثواب ہے. اگر کوئی بالفرض نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن والد صاحب کے جہاں احسانات کو اگر ہم سامنے رکھیں اور پھر ان کی طرف سے حج بدل میں آنے والے اخراجات کو سامنے رکھیں تو یقیناً یہ اخراجات اتنے بڑے نہیں ہیں. والدین کا احسان اولاد کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یعنی خلاصہ یہی ہوا کہ جو واجب ہے باقاعدہ حج بدل تو وہ اسی پر ہے کہ جس نے وصیت بھی کی ہو اور مال بھی چھوڑا ہو، اتنا مال بھی چھوڑا ہو. اب وصیت نہیں کی، مال چھوڑا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس صورت میں بھی ورثہ پہ واجب نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی بہتر ہے، مستحب ہے کہ اپنے والد کی طرف سے یا والدہ جن پہ حج فرض ہو چکا تھا نہیں کر سکی تو ان کی طرف سے حج بدل خود کریں یا کسی سے حج بدل کروائیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور اگر ویسے ہی فرض وہ حج ادا کر چکے ہیں، سب کچھ ہو گیا تھا، فرض بھی حج ادا کر چکے ہیں، اب بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی نیکی ہو، ایصال ثواب ہو، تو یہ بھی حج بدل یا حج ایصال ثواب کیا ہوگا؟ بالکل کسی کو بھیجنا کوئی بھی نیک عمل ہے، چاہے وہ مالی عبادت ہو یا بدنی جسمانی عبادت ہو، تو کسی بھی نیک عمل کا اجر و ثواب ہم کسی بھی مسلمان زندہ یا مردہ کو پہنچا سکتے ہیں. تو حج جو آدمی اپنا حج کر رہا ہے، جیسے اس وقت حجاج کرام حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ حج فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. تو اگر یہ جو حج اپنا ادا کریں گے، اب ان میں اکثر وہ ہوں گے جو حج فرض ادا کر رہے ہیں، ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو ہر سال یا کچھ سالوں بعد وہ حج نفل کی نیت سے حج کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے فرض حج، اپنے نفل حج، ان کا ثواب اپنے مرحومین مسلمانوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، جو حج بدل کے حوالے سے ایک میں عرض کر رہا تھا، اچھا مرنے والے نے مال تو چھوڑا، وصیت نہیں کی تھی، صحیح. اب ورثہ کے پاس اتنا مال آ چکا ہے کہ جس پر ان کے اپنے اوپر بھی حج فرض ہو رہا ہے، صحیح. تو اب اپنے والد صاحب کی طرف سے تو حج بدل کروا رہے ہیں، اپنا چھوڑ رہے ہیں، اپنا چھوڑ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا. ایسا بھی نہیں کرنا. تو اپنا حج جن پہ شرائط پائے جاتے ہیں، ورثہ کو مال و اسباب ترکے میں اتنا ملا کہ جن ترکے کے اموال سے ہی بعض اوقات حج فرض ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ترکے کے مال کی وجہ سے زکوٰۃیں لازم ہو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سب جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان کو چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت فون نمبرز پہ رابطہ کر کے بالمشافہ دارالافتاء اہل سنت حاضر دہ ہو کر یا اپنے شہر کے عاشقان رسول مفتیان کرام سے رجوع کر کے اپنے حسب حال یہ مسائل بھی معلوم کرنے چاہیے. ہم یہ تو معلوم کرنے یعنی آتے ہیں کہ ترکے میں کیا چیزیں ہیں، کون سی مال زکوٰۃ، کون سی نہیں، اس یہ طرح سب چیزیں، یعنی ہم یہ معلوم کرنے تو آتے ہیں کہ ترکہ تقسیم کتنا کر حصہ دیں. ہوگا، یہ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ اس ترکے کی وجہ سے کیا مجھ پہ زکوٰۃ لازم ہوگی، کیا مجھ پہ حج لازم ہوگا، کیا قربانی لازم ہوگی. ابھی چونکہ حج کے بھی اور قربانی کے بھی ایام چونکہ آنے والے ہیں، تو اس زاویے سے بھی ہمیں اپنے بارے میں سوال کر لینا اور چاہیے. زکوٰۃوں تو کئی سال بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو مال وراثت ہے، اب اس میں بالفرض 10 تولے سونا پڑا ہوا ہے، جی وہ تو مال وراثت ہے، تقسیم ہوگا تو پھر ہی کریں گے. اچھا کیش بھی پڑا ہوا ہے، کچھ پرائز بانڈ بھی پڑے ہوئے ہیں، اب سب ہیں وراثت کے. والے اب اس کو یہ عام سمجھ ہوتے ہیں کہ شاید جیسے مکان ہے جس میں ہم سب رہ رہے ہیں، یا 2 بھائی رہ رہے ہیں، 2 بھائی اپنا کرائے پہ رہ رہے ہیں، تو جب مکان بکا مکان کے حصے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس پیسے کو، اس کیش کو، پرائز بانڈ کو، اس سونے کو یہی اسی زاویے سے دیکھیں گے کہ جیسے مکان بکا تو کوئی اگر کیش ہاتھ میں آیا تو زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی. اب وہ بھی پڑے ہیں تو اس پہ کیا ہوگا زکوٰۃ کے والے؟ دیکھیں، اموال کی حیثیتیں الگ الگ ہیں. کچھ حاجت اصلیہ والے اموال ہوتے ہیں اور کچھ اموال زکوٰۃ ہوتے ہیں، سونا، چاندی، پرائز بونڈ، کرنسی، مال تجارت کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں. تو جو اموال زکوٰۃ ہیں، سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت، یہ 4 قسم کے اموال وہ ہیں جن پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے حسب شرائط. تو اگر ترکے میں اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے تو اس بارے میں پھر شرعی رہنمائی لینا ضروری ہے کہ آیا مجھ پہ زکوٰۃ، فطرہ، یہ ساری چیزیں لازم ہیں یا نہیں. اچھا اس میں تقسیم ہو یا نہ ہو، یعنی جیسے مثال کے طور پہ چلیں ہم ناظرین کہی ہیں، اس میں بہت سب کی رہنمائی ایک ہوگی. اب مثلاً ہم کہیں کہ اتنا پیسہ وہ موجود ہے کہ ان میں سے اگر ہر ایک آدمی نصاب والا نہیں تھا تو بھی صاحب نصاب بن جائے، صحیح، اور ہوں وہ مال زکوٰۃ ہی، لیکن بٹا نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اب یہ یہاں تقسیم نہیں ہوا تو بہنیں ادھر انتظار کر رہی ہیں, بھائی ادھر ہیں, جو باہر رہتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں, جن کے پاس ہے وہ ہے. تو اس مال کے زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ان ہوگا؟ اموال یعنی ہر ایک کے حصے کے برابر اس کو کچھ حکم ہوگا یا کیا کریں؟ اب جو زکوٰۃ اموال زکوٰۃ ہیں ان میں بالفرض چاندی کا نصاب جتنا بھی بنتا ہے, اب 1,30,000 بنتا ہے, 35 یا 1.5 لاکھ بنتا ہے مثال کے طور پہ. اب ایک وارث کے حصے میں مال ترکے میں روپے پیسے بھی موجود ہیں, سونا چاندی یہ بھی موجود ہیں, پرائز بانڈ بھی موجود ہیں, لیکن ابھی تک یہ 20-25 لاکھ کی اماؤنٹ تقسیم نہیں ہو رہی, تقسیم نہیں ہوئی. اور ورثہ 4. ہاں, ہر ایک کو 2-2 4-4 5-5 لاکھ. اب یہ کہ ہر ایک کے پاس کم سے کم 5 لاکھ 6 لاکھ اتنی اماؤنٹ, یا 3 لاکھ 2.5 لاکھ یہ اماؤنٹ آ رہی ہے. تو اب ان ورثہ کو ابھی تک وہ تقسیم نہیں کر رہے, لیکن ملکیت کا والد کے انتقال کے بعد ان کی ملکیت اور ان کے ورثہ میں منتقل ہو چکی. ٹھیک ہے. اب جس وقت منتقل ہوئی ہے وہ ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ اس کو سامنے رکھیں اور اپنی ملکیت کا اس کو دن تصور کریں. اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھے تو اب آپ اتنے اموال ترکے میں آنے کی وجہ سے صاحب نصاب بھی ہو گئے, جبکہ یہ ترکے میں ملنے والی اماؤنٹ آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے, قرض وغیرہ سے فارغ ہے. جی. تو اب یہ ہے کہ اس طرح کے اموال کو جہاں ہم ایک آپ ناظرین کو ایک توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہم صرف حصے پوچھ کر تو رہ جاتے ہیں کہ اتنا ترکہ ہے, 2 کروڑ ہے یا 1 کروڑ ہے, اتنی مالیت ہے, تو اس کو ڈیوائڈ کتنا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, یہ تو پوچھ لیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ آیا اس کے ذریعے سے مجھ پہ حج فرض ہو رہا ہے یا نہیں. بعض اوقات اتنی اماؤنٹ آ جاتی ہے جسے کسی وارث کے حق میں, چونکہ آئے دن وراثت کا مسئلہ روزانہ کی بنیاد پہ 2-2 3-3 دارالافتاء میں ہر ایک معاون بھی لکھ رہا ہوتا ہے. تو کہیں پر ترکے کی اماؤنٹ 7 لاکھ روپے, کہیں پہ 70 لاکھ ہے, تو کہیں پہ 3-3 5-5 کروڑ روپے بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے. اور ورثہ کے حق میں ایک وارث کے حق میں کہیں 40 لاکھ روپے آ رہے ہیں, کہیں 50 لاکھ روپے آ رہے ہیں. اور اگر وہ اس طرح کی ضرورت سے زائد اموال ہیں, حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے, تو اس سے تو حج کی فرضیت بھی حج کے سیزن میں لازم ہو جائے گی. صحیح بات ہے. یعنی اور اس میں اگر بغیر تقسیم کے یوں بھی سالوں گزرتے رہے, ہمیں تقسیم ہی نہیں آیا, تو پھر اس کے بہت ساری دیکھیں کافی مسائل ان پہ عبادات مالیہ, یعنی کب مالیہ وہ زکوٰۃ کے معاملات آ جائیں, قربانی اور یہ ساری چیزیں ان پہ لازم ہو سکی. ایک تو وہ تعداد ہوتی ہے نا کہ جو صدقہ فطر نارمل ہے, سب ادا کر رہے ہیں, قربانیاں بھی ادا کر رہے ہیں, زکاتیں بھی دے رہے ہیں, لیکن جو اپنے پاس ہے, اپنے پاس, ٹھیک ہے, وہ بڑی آپ ہی کے پاس رکھا ہوا ہے تو وہ ان کے پاس ہے, جی بڑے بھائی کے پاس رکھا ہوا تو وہ ان کے پاس ہے, وہ تو ابھی ہمیں ملا ہی نہیں, لیکن اصولاً یہ اس میں مالک بن چکے ہیں. تو اس طرح کے کئی مسائل, یعنی زکوٰۃ اور حج کے بھی مسائل اس میں آئیں گے. وراثت کے ان معاملات میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے تقسیم کاری میں, بالخصوص جو چیزیں منقولی چیزیں ہیں, موویبل چیزیں ہیں, یہ سونا ہے, کرنسی ہے, یہ سب چیزیں ٹھیک ہے. جو مکان میں اگر کوئی راضی خوشی رہ رہا ہے, جمیل صاحب ورثہ ہیں صاحب, کوئی تقاضا بھی نہیں کر رہا, تو یہ تو ایک وقت گزرتا ہے. بعض اوقات اس میں کسی کا حق یوں اگر نہیں ضبط کر رہے, اس کو نہیں تنگ کر رہے, ستا نہیں رہے, تو یہ ایک الگ ہے. لیکن جو پیسہ کیش اور اس طرح ہے اور اس کو ایک آدمی کو روکے ہوئے دوسروں کو دے ہی نہیں رہا, تو یوں ان کے کئی معاملات جو شرعی طور پر ایسے مسائل جن کا تعلق مال سے ہے, وہ زکوٰۃ ہو, وہ حج کو, قربانیاں ہوں, تو یہ بڑی پیچیدہ صورتحال بن جائیں گی. اگر واقعی کوئی اس طرح تقسیم کاری نہیں کرتے تو ان کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. اور جو کچھ پہلے گزر چکا ہے, وقت بھی جتنا گزرا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی علماء اہل سنت سے, مفتیان کرام سے رہنمائی لینی چاہیے. ناظرین کرام, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ظاہر ہے کئیوں کے ایسے شرعی مسائل ہوتے ہیں جو ضروری بھی ہوتے ہیں, اہم بھی ہوتے ہیں, تو دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں اور باقاعدہ دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب سے, عالم دین سے آپ بات کر کے وہ اپنے اس شرعی مسائل کو پوچھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو دین متین پر اور اس کے احکامات پر چلنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.